کوئی آج کی وابستگی نہیں ہے، بلکہ یہ وابستگی نسل در نسل سے قائم و دائم ہے، اور آنے والی نسلوں میں بھی ہم اس وابستگی کو، اس محبت کو اپنی وراثت میں دے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو اگر آج جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ جڑے ہوئے ہیں یا جڑ رہے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ تمام کی اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد یا ہمارے بزرگوں کی کوششیں، محنتیں، کاوشیں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین جانی و پہچانی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو لوگوں نے اس وقت ہمارا مذاق اڑایا تھا، خے لگائے تھے، تنقیدیں کی تھیں، اور یہاں تک کہہ دیے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی محنتیں، کوششیں اور ان کی وابستگی اور قربانیوں کا نتیجہ کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے نہ صرف کارکردگی کو آپ کے سامنے رکھا، بلکہ آپ کی وابستگی اس جماعت سے جڑتی رہی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے کام کا آغاز ایسے وقت کیا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ فخر ملت عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں جو آج اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ فخر ملت کی آواز پر اتحاد پیدا کرنے والے وہ سارے مرومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ سالار ملت کی آواز پر لبیک کہہ کر، ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر ان کا ساتھ دینے والے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر قطاروں میں کھڑے ہو کر مجلس کی عظمت کے لیے اور آپ کے اتحاد کی طاقت کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے جو محنتیں کی، اور وہ لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ وہ ماں بہن، وہ خواتین جو اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر اپنے بچوں کو بلبلاتا ہوا چھوڑ کر اپنے پیٹ کی بھوک اور حلق کی پیاس کو بجھائے بغیر ملت کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی پرواہ کی، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان ماں بہن خواتین کے خبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ ان تمام غریب مظلوم لوگوں کی دعائیں تھیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئیں، طاقتور بنی، اور آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف ہماری آن بان شان، ہماری پہچان، ہماری طاقت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت، مسلمانوں کی ایک آخری امیدگاہ بھی ہے، کہ ان کے امیدوں کو ہر کسی نے مایوس کیا، ان کے امید کو ہر کسی نے توڑا، ان کو خواب دکھائے، اور پھر انہی لوگوں نے ان خوابوں کو چکنا چور کیا
جنہوں نے ان کا خواب دکھایا تھا، اور آج وہ سارے مایوس اور مظلوم لوگوں کی اگر امیدگاہ ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کے اتحاد نے، سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کا دعائیں تھیں جس نے مجلس کو سجایا اور سنوارا۔ اگر مجلس کو طاقت ملی تو آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور آپ کی کامیابی ہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور اگر ہم خانوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لی، اور میں یہ بھی کہوں تو مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ہم کو تو سجی سجائی مستحکم مضبوط مجلس اتحاد المسلمین وراثت میں ملی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، لیکن ہم کو فکر کرنی ہے تو اس بات کی کہ ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا، اور جماعتی وابستگی ہی ہمارے آنے والے نسل کے مستقبل کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہمارے آبادیوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری شریعت کی حفاظت کر سکتی ہے، ہمارے مساجدوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور بلڈوزروں کو اگر ہمارے محلوں میں چلنے سے روکنا ہے تو ہم اپنے اتحاد کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے۔ اگر آج ہم منتشر رہیں گے تو پھر ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریر نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کرتی ہے۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ فخر ملت ہو یا سالار ملت ہو، کئی مرتبہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کئی قائدین جیلوں میں رہے، فسادات ہوتے تھے، اور جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی فساد ہوا تو سب سے پہلے پریشان حال لوگوں کے درمیان میں پہنچنے والی جماعت کا نام تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین۔ چاہے سبزی منڈی کا فساد ہو، چاہے علی آباد کا ہو، چاہے نظام آباد کا ہو، چاہے عادل آباد کا ہو، جو بھی فساد ہوتا تو سب سے پہلے فسادات میں آپ کے درمیان میں رہنے والی طاقت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور ہماری جماعت کی طاقت، ہمارے اتحاد کی طاقت اور ہمارے قربانیوں کا نتیجہ کہ آج شہر حیدرآباد فسادات سے محفوظ ہے، فسادات نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور ہماری جماعت طاقتور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے بازوؤں میں نہ صرف طاقت ہے بلکہ ان کے دلوں میں ہمت ہے، اس لیے آج ہماری آبادیاں محفوظ ہیں، ہماری جماعت ہے اس لیے آج ہم محفوظ ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے دوسرے شہروں میں رہنے بسنے والے اپنے بھائیوں سے اگر ہم اپنے آپ کا تقابل کر لیں گے تو ہم کو دکھائی دے گا کہ ہم کس اطمینان سے، کس عزت سے، کس وقار سے، کس شان سے زندگی گزارتے ہیں شہر حیدرآباد میں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اتحاد ہے اور ہماری اتحاد سے بنی جماعت ہے اور ہماری قیادت ہے۔ آج جہاں پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہماری قیادت نہیں۔ آج آپ بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ کرناٹک سے 2
اراکین پارلیمنٹ ہمارے جاتے تھے، لیکن آج کہاں ہیں بتائیے؟ راجستھان میں کیا ہماری آواز ہے؟ کیا ہمارا رکن ایوان پارلیمنٹ میں جا رہا ہے؟ ارے آج المیہ یہ ہے کہ ہماری نمائندگی گھٹتے جا رہی ہے، اور جب تک ایوانوں میں ہماری نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنی ناانصافی پر حق طلب کریں گے؟ کیسے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم پر ہم انصاف طلب کریں گے؟ اگر ظلم پر انصاف طلب کرنا ہے، حق تلفی پر حق طلب کرنا ہے، اور اپنی پسماندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے، تو ضروری و لازم ہے کہ ہمارے نمائندے ایوان میں ہوں۔ اگر ہماری نمائندگی نہیں تو ہماری آواز نہیں۔ میں یہاں کھڑے ہو کر اگر تقریر کروں گا، اپنی ناانصافی کو بیان کروں گا، اپنی حق تلفی کو بیان کروں گا، یا اپنے مظالم کو بیان کروں گا، تو میری آواز یہاں سے تھوڑی دور تک جائے گی اور اس کے بعد میری آواز دم توڑ دے گی۔ لیکن وہ آواز ایوانوں میں پہنچ کر ایوان میں گونجتی ہے تو وہ آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جاتی ہے، اور وقت کے حکمران کو مجبور کرتی ہے کہ سنو ہماری آواز کو، سنو ہماری فریاد کو، سنو ہماری ناانصافی پر۔ اور ناانصافی ایوانوں میں جب بیان ہوتی ہے تو نہ صرف ملک سنتا ہے بلکہ ساری دنیا بھی سنتی ہے، اور ساری دنیا بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے کہ واقعے میں اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں جانا ضروری و لازم ہے۔ قانون بازاروں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے، قانون بنتے ہیں تو قانون ساز اداروں میں بنتے ہیں۔ بلدیہ کا قانون بلدیہ کے ایوان میں، ریاست کا قانون ریاست کی اسمبلیوں میں، ملک کا قانون ایوان پارلیمنٹ میں۔ اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری آواز نہیں، اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری حق تلفی پر آواز بلند کرنے والا نہیں، اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں، اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو وہ قانون جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور خانوں میں بٹے رہیں گے تو پھر کمزور ہو جائیں گے، اور پھر کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، 10 برس میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ کبھی گھر واپسی تو کبھی موب لنچنگ، کبھی بیف بین تو کبھی سر پہ ٹوپی تو پیٹا گیا، کبھی چہرے پہ داڑھی تو مارا گیا۔ آپ بتائیے اگر موب لنچنگ بھی ہوئی تو سب سے پہلے وہ متاثرہ گھروں پر پہنچنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ قانون یو اے پی اے کا بنا تو سب سے پہلے یا پھر کہیں سے اس قانون کے خلاف اگر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اور ہمارے حیدرآباد پارلیمنٹ کے نمائندے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز تھی۔ ویسے تو بے شمار مسائل پر، چاہے سی اے این آر سی ہو، اس پر بھی آپ نے دیکھا
بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی آپ نے دیکھا، کسی دلت یا پسماندہ طبقات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جماعت، آپ کے اتحاد کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے۔ آج وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں۔ اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسا ہی ہوگا جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلڈوزر کی سرکار، آپ بتائیے بلڈوزر کی سرکار نہیں، ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے، جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے، اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے، اس ملک کی غربت کو دور کرے، اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے، اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دے۔ اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کریں، نفرت پیدا نہ کریں۔ لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نفرت نہیں، ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہے، چاہے فسادات ہو ماضی کے یا پھر حالیہ عرصے میں کووڈ کا وقت ہو۔ آپ کے درمیان میں کون رہے؟ مجلس رہی، مجلس کی قیادت رہی، مجلس کے کارکن رہے۔ دنیا تھم گئی تھی، رک گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی۔ جو سانس کے لیے تڑپ رہے تھے تو ان کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اگر کہیں پہ کووڈ آ گیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا، تو وہاں کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ پہنچا رہی تھی، ترکاری کی ضرورت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تھی، اناج کی ضرورت ہے تو اناج پہنچا رہی تھی۔ ارے بھولو نہیں، اس وقت میں ہر کوئی اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں تھی۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ لاریوں کے لاریاں لدی تھیں، اناج تقسیم ہوئے۔ بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کا کیمپس بنا نہیں تھا، لاریوں کے لاریاں اناج، قریب 12 کروڑ کے اناج مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کونے کونے میں پہنچائی، بھیجا۔ ایک فون آتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں تو ہماری ٹیم کے ممبر موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے، ان کے دروازے کے سامنے اناج کی تھیلی رکھ کر سلام کر کے نکل جاتے۔ کیا یہ کام ہندوستان کے کسی دوسرے حصے میں ہوا؟ ارے یہ کام ہوا۔ بے شک
میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن کوشش تو کی. سب کا نہیں کیا ہوگا لیکن کسی کا تو کیا ہے. پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی ہی صحیح، لیکن ہم نے کام کیا. ہماری نیت کام کرنے کی تھی. نہ صرف میں نے کام کیا، جعفر حسین معراج نے کام کیا، یا خود پورے کہ اب ایم ایل اے ہیں وہ نام پلی کے تھے، انہوں نے کام کیا. سابق ایم ایل اے معظم خان صاحب تھے، انہوں نے کام کیا. ہمارے ماجد صاحب جو اب ایم ایل اے ہیں، انہوں نے کووڈ میں کام کیا. ہمارے پورے احمد پاشا خادری نے کیا. سب نے مل کر کام کیا، جس کی ذات سے جو ممکن وہ کام کیا. دوائیاں نہیں ملتی تھیں تو دوائیوں کے لیے فون کیا تو وہ پہنچایا. ارے مجلس کام کرتی ہے، فسادات ہو، کووڈ ہو، طوفان ہو یا کرفیو ہو، مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے. تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، لیکن مجلس کام کر رہی ہے. مجلس چیریٹیبل فنڈ سے اردو میڈیم کے پورے جتنے بھی شہر حیدرآباد کے پڑھنے والے بچے ہیں، ہزاروں، ان کی 10th کی ایگزام کی فیس مجلس دیتی ہے، گائیڈ دیتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین بیگ دیتی ہے، کتابیں دیتی ہے، پولیس ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ بھی مجلس دیتی ہے. کئی بچے کانسٹیبل اور دوسرے امتحانات میں کامیاب ہوئے. ارے مجلس ہے جو کام کر رہی ہے. مجلس ہی ہے جس نے تلنگانہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا ماخذ دلایا. ارے پولیس ریکروٹمنٹ کا امتحان، یہاں پہ میرے ساتھ بھی پولیس کی سیکیورٹی ہے. اگر یہ لوگ ان کے پروموشن کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی امتحان دے سکتے ہیں. یہ بھی کام مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا. ارے مجلس کام کرتی ہے. مجلس صرف باتیں نہیں کرتی. ایوان اسمبلی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپس مجلس دلائی. اوورسیز اسکالرشپ مجلس نے آغاز کیا. سول سروسز، آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس کی ٹریننگ کے لیے بچوں کا انتخاب کر کے ریاستی حکومت کی جانب سے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ بھی کام مجلس نے کروایا. انیس الغربہ کی اتنی بڑی عمارت، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی. ارے مجلس کام کر رہی ہے. سیکریٹریٹ کی مسجد کی دوبارہ تعمیر، مجلس اتحاد المسلمین. ارے آج الزام لگانے والوں غور کرو، سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں. ان حالات میں جہاں پر ہمارے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے، تو مجلس اور آپ کی اتحاد کی طاقت کہ کتنے 10,000 پہلے تھے، 7,000 بعد میں کروائے، 17,000 ائمہ اور موذنین کو ماہانہ حکومت کی جانب سے تنخواہ مل رہی ہے. ارے بتاؤ آپ، ارے کارکردگی بیان کرو تو رات گزر جائے گی. ہم نے کام کیا. پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں. فتح دروازے کی روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے. چندرائن گٹے میں روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے. کئی حکیم پیٹ کے پاس فلائی اوور آپ کے سامنے ہے. یہ چندرائن گٹے کا فلائی اوور بڑا آپ کے سامنے ہے. اویسی ہاسپٹل کے سامنے کا فلائی اوور آپ کے سامنے ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، شہر حیدرآباد کا سب سے
सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बहादुरपुरा और पुराने शहर में बहादुरपुरा आरामगढ़ तक का फ्लाईओवर है। शहर का सबसे बड़ा। फिर पूछते हैं क्या मेट्रो ट्रेन? अरे मेट्रो ट्रेन का हब आ रहा है चंद्रायन गुट्टे में। हालिया मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि पुराना शहर का ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड है कि अगर इस तरफ अगर चंद्रायन गुट्टे से आ रहा है तो हम चाहते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन जाए। मैं बहादुरपुरे की आवाम को ये तयख्खुन देता हूं, ये उम्मीद देता हूं कि मेरी कोशिश है कि बहादुरपुरे से भी मेट्रो ट्रेन जाए। इंशाअल्लाह ताला हम वो भी करेंगे। कोशिश है हमारी कि जुबली बस स्टेशन के पास से एक रूट जा रही है मेट्रो की, जो पुरानी लाइन जो जा रही है, जो आके फलकनुमा पे आ रही है। तो मैंने प्रपोजल दिया है कि जुबली बस स्टैंड से लेकर हाई कोर्ट से आगे बढ़े जजगी खाने से जू से आगे जाके ताड़वन से लेफ्ट ले ले, या ताड़वन नहीं तो सीधा ले जाए। वहां से भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाना चाहिए, चंद्रायन गुट्टे से भी जाना चाहिए, बीच में से भी। ये काम हम कर रहे हैं। अरे सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करती मजलिस। अरे मजलिस काम कर रही है और काम करना चाहती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट से काम कर रही है। कोविड में काम किया, पुलिस रिक्रूटमेंट में किया, 10th के गाइड्स देती है। तो फिर तालीम के मैदान में सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए 10 स्कूल हैं, 20,000 स्कूल के बच्चों को फ्री तालीम, 20,000, जिसमें से 500 यतीम हैं, 600 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदा को उनके वालिद ने छोड़ दिया। ऐसे 300 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद या वालदा में से कोई एक सीरियस इलनेस में है, कैंसर है या किडनीज खराब हो गए। मैंने और फिर 60 बच्चे ऐसे हैं ना उन बच्चों का वालिद है ना वालदा है, दोनों का इंतकाल हो गया। अरे हम आज उन लोगों की कफालत कर रहे हैं जिनका कोई नहीं है, लेकिन लोग पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अरे इल्जाम लगाने वालों, आओ देखो, हम दिखाएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। मुझे यह सुनाते हुए भी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि यतीम बच्चों को ईद की खुशियों के लिए कपड़े मैंने तकसीम किए मेरे स्कूल के, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के। उसमें से बाज बच्चे आ गए जो यतीम नहीं थे, तो 2 बच्चियां आई रोते रोते अकबर सर कह के मेरे पास आई और मुझसे बोलने लगी कि हमको नहीं मिला कुछ भी। मैंने पूछा उनसे, क्या आपके वालिद का इंतकाल हो गया? तो दोनों लड़कियां आंख से आंसू टपकाते हुए मुझे बोली कि अकबर साहब, इंतकाल तो नहीं हुआ, लेकिन 12 साल से हमारे बाप का पता नहीं है। हमारी माँ को हमको छोड़कर चला गया, तो कहां है किधर है हमको नहीं मालूम। अब हमारे वालिद आप ही है। तो मैंने आगे बढ़ के उन बच्चियों को गले लगा लिया, कहा कि तुम्हारा बाप नहीं है, लेकिन बाप के बराबर मैं जिंदा हूं, हम हैं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और फौरन हमने उनको भी कपड़े दिए, ईदी दी। तो उसके बाद पता चला कि 700 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद ने बरसों पहले उनको छोड़ दिया। 20,000 बच्चे ओवैसी जूनियर कॉलेज
اس میں 3000 بچے. اب نئے اویسی جونیئر کالج کے 3 نئے جونیئر کالجز آ رہے ہیں, اور ان جونیئر کالجز میں ہم نامنل فیس لیتے ہیں, بہت کم. کہ وہ بھی کیوں لے رہے ہیں کہ اگر فیس جونیئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. نامنل جونیئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری, انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری, ایم سیٹ کی کوچنگ فری, سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی کورس کی ٹریننگ فری. فخر ملت سینٹر مغل پورے میں, بلہ گڑے میں, ریاست نگر میں, امبر پیٹ میں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5,500 بچوں کو ہم نے نیٹ, ایم سیٹ, ناٹا, آئی سیٹ, انٹرمیڈیٹ, 10th اور انجینئرنگ, فارمیسی, جی میٹ, سیٹ, آئلٹس اور کمپیوٹر کی فری کوچنگ, وہ ٹریننگ, وہ ٹیوشن ہم دے رہے ہیں. بہادر پورے سے بھی کئی بچے آتے ہیں, کئی بچے بہادر پورے سے مغل پورے کے فخر ملت کے سینٹر پر آتے ہیں. 12,000 خواتین کو, 12,000 سالانہ خواتین کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. مہندی ڈیزائننگ, بیوٹی پارلر, برائڈل, یہ دلہن کو سجاتے ہیں اس کی ٹریننگ, بال کاٹنے کی ٹریننگ, اسپوکن انگلش کی ٹریننگ, فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ. ارے 11 ایسے ہیں ووکیشنل ٹریننگ ہم دیتے ہیں. 6 مہینے کا کورس, 6 مہینے میں صرف سرٹیفکیٹ نہیں, فیشن ڈیزائننگ سوئنگ کا 6 مہینے کا کورس کرے, سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری ماں اپنے گھر میں اپنے روزی روٹی کا انتظام کرے. یہ کام ہو رہا. آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اسکول, کالجز, ووکیشنل ٹریننگ اور کمپٹیٹیو ایگزامز کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے, اس میں 40,000 بچے سالانہ استفادہ اٹھا رہے ہیں. یہ سال 3 نئے جونیئر کالجز اور 2 ڈگری کالجز آ رہے ہیں, اور دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ڈگری بھی آ رہی ہے. بی ایس سی اینستھیزیا ٹیکنیشین, بی ایس سی آپٹومولوجسٹ, بی ایس سی ریسپیریٹری تھراپسٹ, بی ایس سی یہ نیفرولوجی کی ڈائلیسس ٹیکنیشین, بی ایس سی کی ڈگری ہے ریڈیو ڈائگنوسٹک, بی ایس سی. یہ کورسز آ رہے ہیں. ارے بتاؤ, ہم اپنی قوم کے مخدر کو جذباتی تحریر یا نعروں سے نہیں, علم کی طاقت کے ذریعے قلم سے ہم ان کے مخدر کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کام. یہاں بہادر پورے کے لوگوں کے ذہنوں میں, دماغ میں سوال ہوگا کہ بھئی یہ آپ کا ٹرسٹ ہے. ہاں بے شک میرا ہے, مگر کیا میں آپ سے الگ ہوں؟ آپ مجھ سے الگ ہے؟ مجلس میرے سے الگ ہے؟ ارے میں مجلس سے ہوں. اللہ کی دی ہوئی عزت, جتنی بھی شہرت, جتنا نام دولت, جو کچھ بھی ہے, یہ میری جماعت کی وجہ سے ہے, ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے, میرے صدر کی وجہ سے ہے, میرے بزرگوں نوجوانوں کی محنتوں و دعاؤں کی وجہ سے. اور یہ کام کو اب ہم وسعت دے رہے ہیں. بے شک بہت پہلے ہونا تھا. آج یاقوت پورے میں ہمارے سکولز ہیں, چار مینار میں ہمارے سکولز ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ 5 برس میں بہادر پورے میں بھی ہمارے سکولز ہوں گے. یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں. مجلس کام کر رہی ہے, قیادت کام کر رہی ہے. صرف
جذباتی نعرے یا تقاریر نہیں، عملی طور پہ کام ہو رہا ہے۔ آج جا کر دیکھو، تنقید کرتے ہیں، دیکھیے جا کر 5 سال پہلے کیا شکل تھی اسرا دواخانے کی، 5 سال پہلے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کی کیا شکل تھی اور آج کیا ہے۔ بولیں گے کہ ہمارا کیا فائدہ؟ میرے بھائی، آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ چارجز کہیں پر بھی اتنے کم نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسرا ہاسپٹل، وہ اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری، بیڈ چارجز 0، ڈاکٹر چارجز 0، نرسنگ چارجز 0، بیڈ کے نہ ڈاکٹر کے نہ کسی کے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو 3 ٹائم کھانا بھی ہم فری کھلاتے ہیں۔ صرف دور بیٹھ کے بولتے ہیں، ارے جا کر دیکھو، کیٹریکٹ کا آپریشن فری، صرف فری نہیں، لینس کے ساتھ لینس بھی ڈال رہے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری فری، LSCS سیزیرین صرف 6000 روپے کے پیکیج میں، ختنہ فری، کئی ایسے چیزیں فری۔ ارے انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کی زبان ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اسرا دواخانے کو ہم فری کر کے جائیں گے غریبوں کے علاج کے لیے۔ آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، ایک دم نہیں کریں گے۔ کیسے ہوگا؟ ایک دم کر دیے تو بند۔ کیا کوئی لائٹ فری دے رہا ہے؟ کوئی پانی فری دے رہا ہے؟ کوئی جھاڑو فری مار رہا ہے؟ کوئی پوچا فری مار رہا ہے؟ کوئی دوا فری دے رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر فری علاج کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آج مجبور ہوں کہنے کے لیے، دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہ اور خرچہ 4.5 کروڑ، اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو 3.5 ادھر 4 ادھر، یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو ماہانہ 12 کروڑ کا خرچہ ہے۔ 12 کروڑ معمولی ہے؟ ارے ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں۔ آروگیہ شری کے 5 سال میں 25,000 پیشنٹوں کو آروگیہ شری کا ٹریٹمنٹ ہم نے دیا ہے۔ وہ BRS کی حکومت چلے گئی، نئی حکومت آئی، وہ بھی پیسے باقی رکھ کے چلے گئے۔ یہ آئے بات بول رہے خزانے میں کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے۔ آروگیہ شری کے 21 کروڑ روپیہ اسرا اور اویسی کا حکومت ادا کرنا باقی ہے۔ 29 کروڑ روپیہ فیس کا آنا باقی ہے، پھر بھی چل رہے ہیں۔ ارے آسان نہیں ہے۔ اب الحمدللہ جولائی کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں کینسر کا شعبے کا آغاز ہوگا۔ پیٹ سکین ہم لے لیے، گاما نائف لے لیے اور لینیاک لیے اور دوسرے آلات، قریب 60 کروڑ کے آلات لیے ہیں۔ 100 کروڑ کے صرفے سے بنکر بنائے ہیں، ایک بنکر پر 3 کروڑ روپیہ، اس کے ریڈیشن باہر نہیں جانا کہہ کے اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں، 6 انچ کی نہیں بلکہ 1.5 سے 2 فیٹ کی چھتیں ہونی ہیں، دیواریں ہونی ہیں۔ 3 کروڑ کا ایک بنکر بنایا گیا۔ کیوں کہ کینسر جس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے لوگ پریشان ہیں، تو آروگیہ شری میں اب ہم کینسر کے علاج کا بھی آغاز کریں گے جولائی کے مہینے میں۔ ارے آج لوگ تنقید کرتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، بس صرف ہم تنقید کریں گے۔ ایسا کرنا تھا
ویسا کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا. بحث حجت، ملک کے حالات کے اوپر بڑی بحث مباحث، دنیا کے حالات پہ بڑی مباحث، بڑے تبصرے. نہیں یہ نہیں ہونا تھا، وہ ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا. ارے بابا تبصرے کرو ضرور، لیکن ملک کے مقدر کے حصے دار بھی بنو. تو حصے دار کیسے بنیں گے؟ حصے دار ووٹ ڈالنے سے بنیں گے. آج ووٹ ہی نہیں ڈالتے. ارے ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو ہٹانے کے لیے صحیح ووٹ ڈالو، اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری ہمت افزائی کے لیے ووٹ ڈالو. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چوراہوں، بازاروں، ہوٹلوں، پان کے ڈبے پہ، شادی خانوں میں تو ٹھہر کے بڑی باتیں کرتے ہیں نا. ارے بلڈوزر چل جا رہا میاں، ارے وہاں ایسا ہو گیا میاں، وہاں یہاں ایسا ہو گیا، کیا حال ہے بھائی ہمارا، ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. ارے دیکھو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ارے دیکھو یہاں پہ ٹرین میں جا رہا تھا بیچارہ، اس کے چہرے پہ سنت تھی، اس کو گولی مار دی. ارے دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی ہے، مار دیا گیا. یہ سب تبصرے ہوتے ہیں. ارے ان تبصروں کے ساتھ ساتھ ہم کو نکل کر، اٹھ کر، آ کر اپنے رائے دہی کا جو حق ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، لازم ہے. دھوپ ہے، گرمی ہے، بارش ہے. ارے میں ایک دیا تو کیا، نہیں دیا تو کیا. کئی بچوں نے، نوجوانوں نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی. میرا میاں تم اپنا ووٹ دیے، نہیں دیا بھائی، میں ایک نہیں دیا تو کیا ہوتا، آپ ہی جیتنے والے. ارے نہیں بھائی، میرے جیت میں تیرا بھی احسان چاہتا ہوں اے میرے مومن بھائی. میرے کام میں تیرے ووٹ کی شمولیت بھی چاہتا ہوں. میں میری خدمت میں، میری نیکی میں تیرے ووٹ کا حصہ بھی چاہتا ہوں. ارے آپ بتائیے، اگر آج ہم اپنے حق رائے دہی کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ارے خدا را سمجھو میرے بھائی، ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں، اور ان نازک حالات میں اگر ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کر، متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت لوگوں نے کہا بہت کچھ، ہم کو بی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، اور کئی لوگ منصوبے بنائے، سازشیں رچے اور بولنے لگے اب تو گئی مجلس، ہو گیا، اویسی برادر گئے، ختم ہو گئے، اب بھاگنا پڑیں گا، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا. ایسا جیسا وہ بولتے ہیں نا، وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے، چھچڑے ہی چھچڑے. مگر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولوں گا. شیروانی میں تو بہت دیکھے تھے نا، سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا، اسمارٹ دکھا نا، مفلر بھی اچھا تھا نا. ایک تصویر کیا آئی، کئی لوگ لاوارث ہو گئے. ارے یہی ہے جماعت کی طاقت ہے. دیوانوں تم کتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں. یہی قریب میں آئے تھے نا، کیا بولے؟ ہاں دیکھو آپ، تو اس سے کیا ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ مجلس کے پاس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے. ارے مجلس کی تاریخ رہی ہے
مجلس ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین اپنی حق کی لڑائی کے لیے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کا نام مجلس ہے. کیا ہم ڈرے؟ ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، اظہار حق سے ہمیں نے کبھی منہ نہیں موڑا. بجٹ کا سیشن آیا، لوگ مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، مجلس کے کرسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرے، مجلس کے سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرے. دیکھو مگر اللہ کی رضا کو اللہ راضی، اور اللہ نے اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ مجلس کو بٹھا دیا. تم ہماری کرسی کھینچ رہے تھے، اللہ ہم کو سب کرسی پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا رہا تھا. اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، اور دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. اللہ کا کام رکنے والوں میں سے نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اور ہم سے کام لے رہا ہے. اور آج میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے حیدرآباد کی اس عوام کو منتخب کیا ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کی نمائندگی، قیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے. خدا را اس بات کو سمجھو میری اس بات کو. اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے. وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم رہیں، متحد رہیں اور آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں. جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. بہادر پورے میں اور میرے 2 یا 3 جلسے ہیں اور 2 یا 3 ریلیز بھی ہیں، کارنر میٹنگز بھی ہے. ابھی بہت بولنا باقی ہے. چوکیدار پہ بولنا ابھی باقی ہے، چائے والے پہ بولنا ابھی باقی ہے. ابھی بہت ہے، بولیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو صدر محترم کو بھی سننا ہے، نقیب ملت کو بھی سننا ہے. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی بہت بڑا مقرر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں. میرے صدر، آپ کے صدر نقیب ملت کی حالیہ پارلیمنٹ کی تقریر کو سنو اور اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کس بے باکی کے ساتھ، کس جواں مردی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ اس نے آپ کے ووٹوں کے حق کو ادا کیا اور آپ کی ترجمانی کی. ارے یہاں کھڑے رہ کے کرنا تقریر بڑا آسان ہے. اپنوں کی بستی ہے، اپنوں کی محفل ہے، اپنے کی تعداد ہے، لیکن غیروں میں ان کے سامنے، وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا بڑے ہمت و جگر کا کام ہوتا ہے. وہ ہمت و جگر میرے صدر کے پاس ہے، ہماری جماعت مجلس کے پاس ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے. اور بہادر پورہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا گڑھ ہے، قلعہ ہے. میں تو یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ چندرائن گٹا قلعہ ہے. نہیں، چندرائن گٹا نہیں. ارے ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے تو بہادر پورے کی اس عوام کی والہانہ محبت کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملتا ہے. ہر وقت
اس بہادر پورہ جو پہلے چار مینار کہلاتا تھا، یہاں اس بہادر پورے نے سالار ملت کو اوڑھ دیا، سالار ملت کو اوڑھ دیا۔ ایم ایل اے تھے سالار یہاں کے، اس کے بعد نقیب ملت اس حلقے کے ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور حلقے پارلیمنٹ میں ہیں۔ سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے آتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے مجلس کو، صدر مجلس کو ملیں گے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ ہم سب نکلیں گے، ہم سب مل کے کام کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا اتحاد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور کوئی بھی ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمارے اتحاد کو دھکا نہیں لگا سکتا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ دھوپ ہو، گرم لو ہو، پیاس لگے یا کچھ بھی ہو، 13 تاریخ کو سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈالنا ہے، فجر کے بعد نکلنا ہے، ضروری ہے۔ اور اس بات سے مت آئیے ارے میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوا، نہیں، ایک ایک آدمی کا ذمہ داری ہے، ایمانی فرض ہے اور حق ہے جس کا استعمال اس کو کرنا لازم ہے۔ اور ایک بات کہوں گا، ہمارے بھائی یہ فون، خدا را پولنگ اسٹیشن میں جب جاتے نا تو فون لے کے مت جاؤ، فون دیکھے تو واپس بھیجا دیتے، اور ہمارے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فون نہیں لے جانا، ہمارے کو نہیں معلوم تھا، گھر جا کے فون رکھ کے آئے جب تک اب دھوپ بڑھ گئی بھائی، جان دو میں نے دیا تو کیا ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا ہے۔ سمجھو میرے بھائی، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ایک ایک ووٹ ضروری ہے، سمجھو اس بات کو۔ اگر ہم اظہار حق سے لاپرواہی برتیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل اور آنے والے کل میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، اصل پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا۔ تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہے اس پہ بیان بعد میں کروں گا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ سمجھو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا، ابھی اور کرنا باقی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی کہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ تجھ میں کتنا دم ہے، ہم بھی اپنے سینے کو تان کے نکل جائیں گے۔ مٹنے والے نہیں ہیں ہم، مٹانے والوں کو مٹا دیں گے، لیکن ہم نہیں مٹیں گے، کیونکہ یہ مجلس ہے، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی طاقت آپ کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور 13 تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 ہی دکھنا ہے۔ زبردست کنے ہیں، سالار کے ڈالے ہوئے کنے ہیں، صدر صاحب کی پھیلائی ہوئی پتنگ ہے، اکبر اویسی کی تقریر کے سوتا ہوا مانجا ہے۔ بس یوں پھیلانا ہے، نیچے یوں ڈالنا ہے، فر 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 کھینچنا ہے، صاف کرنا ہے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ میں محترم عالی جناب ممتاز احمد خان صاحب سابقہ رکن اسمبلی سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ عالی جناب محترم مقام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، امیدوار رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، میرے برادرم اکبر الدین اویسی صاحب، میرے ساتھی ایم ایل اے، جماعتی رفقا، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں،
अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद पार्लियामेंट का पहला इंतखाबी जलसा है। चूँकि मुझे अब कुछ ज़्यादा कहना नहीं, चूँकि अभी आप अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर सुने। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि जैसा कि आज अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, ये बड़ा अच्छा नेक शुगुन है। इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख के दिन भी इसी तरीके से आप लोग अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि चूँकि अकबर साहब ने वोट के ताल्लुक से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखे, आपको अपना एक वोट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। चूँकि बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि किसी भी तरीके से नखीब मिल्लत इलेक्शन जीत जाते हैं। आप ये खुशफहमी में ना रहें, चूँकि अगियार बड़ी ही मुनज़्ज़म साजिश के साथ आ रहे हैं। मैं चूँकि जलसे आम में ये कहना नहीं चाहता, चूँकि जो अगियार हैं मुनज़्ज़म तरीके से, मुत्तहिद तरीके से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर उनको अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। आप ये समझ रहे हैं कि जैसे कि बीजेपी से एक लेडी उम्मीदवार खड़ी है, वो उम्मीदवार की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उनके वोट डालने वालों की बड़ी अहमियत है। वोट डालने वालों के अंदर इतना जज्बा और बलवला है कि वो खामोश तरीके से अपने एक एक वोट का इस्तेमाल बीजेपी के हक में करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि चूँकि आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आपके लिए इलेक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको जैसा अकबर साहब ने कहे कि लोग कहते हैं कि मेरे एक वोट डालने से क्या फ़ायदा पहुंचता है, मेरे एक वोट नहीं डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मैं ये आपसे यही कहूँगा कि आपके एक एक वोट की अहमियत है, आप एक वोट को भी ज़ाया ना करें। खुसूस कर मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों के वोटों की बड़ी अहमियत होती है। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनें बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े ही जज्बात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि जैसा कि अभी अकबर साहब ने कहे कि बहादुरपुरे का इलाका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गढ़ और किला है। बेशक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गढ़ और किला है। मेरी आपसे ये अदबन गुजारिश है कि आपको इस हल्के के अंदर कम से कम 80-85% परसेंटेज आपके वोटों का आना चाहिए। मैं फिर एक बार आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप इस इलेक्शन के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से, मुत्तहिद तरीके से अपने आपसी इख्तिलाफात को दूर करते हुए आप अपने जो भी आपके जो इख्तिलाफात हैं उसको बालाए ताक रखकर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करें। शुक्रिया। کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران جلسہ محترم نقیب ملت محترم علی جناب حبیب ملت مجلس اراکین مقننہ اراکین قانون ساز کونسل کارپوریٹر حضور معتمدین ناظرین اکرام، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم اپنی جماعت کا جائزہ لیں۔ حبیب ملت کی تفصیلی تقریر سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آج 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین اپنے حلقوں پر قائم ہے اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ سالار ملت کے وہ الفاظ مجھے ہمیشہ یاد آتے ہیں کہ اللہ کو اس کی نشانیوں میں پہچانا گیا۔ اللہ آ کے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں خدائے قہار ہوں مجھے منا لو، اس کو اس کی نشانیوں میں پہچانا گیا۔ اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ 65 سال سے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ ہاں ایک مرتبہ اندرا لہر اٹھی تھی، حیدرآباد کو آئی، موسیٰ ندی کی گندی نالیوں میں بہہ گئی، لیکن مجلس کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔
ابھی بھی لوگوں نے کہا تھا سومانی آئیں گی، سونامی آئیں گی، اللہ کا کرم ہے جو بھی آئے ادھر آئی، لیکن مجلس اپنی جگہ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو اس کی نشانیوں پہچا، اللہ چاہتا ہے کہ مجلس کو آگے بڑھائے، مجلس کو ترقی دے۔ اللہ مجلس کی رضا کے ساتھ ہے تو آپ بھی مجلس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک ہی بات کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے لیے ہماری خواتین دختران ملت کا اہم ووٹ ہے۔ ان کا ووٹ کا یہ عالم تھا کہ سب سے زیادہ ان کی پولنگ ہوا کرتی تھی اور وہ نکل کے ووٹ ڈالتے تھے۔ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ان کے حلقے میں جب بلیا کا الیکشن ہوا تو کڑپا کے ایم ایل اے تیلگو دیشم کے این ٹی راما راؤ کی نگرانی میں بم لا کے چھوڑے، لیکن خواتین کی جرت کا یہ مظاہرہ تھا کہ خواتین لائنوں میں سے نہیں ہٹے، بم پھٹتا رہا، عورتیں کھڑے رہے۔ سالار ملت نے آ کے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ آپ، تو خواتین کہنے لگے سالار ملت ہم ووٹ ڈالے بغیر گھر کو نہیں جائیں گے، کئی بماں چھوڑنے تو ہم پہ فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ خواتین کا جذبہ تھا۔ میری آپ سے گزارش ہے ہر فرد یہ سمجھ لے کہ میں اپنے گھر کے تمام ووٹوں کو پول کراؤں گا، پورے ووٹوں کا استعمال کروں گا، تب کہیں جا کر ہم کو تاریخ ساز کامیابی ملے گی۔ روایتی الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے اور بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ چاہتی ہے کہ مجلس کو نقصان پہنچائے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ اے صدر نویسی رہبر عالی مقام، ملت اسلامیہ کا تیری خدمت میں سلام، شکریہ۔ اب میں محترم عالی جناب میر ذوالفقار علی صاحب رکن اسمبلی چار مینار سے خواہش کروں گا کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ شہنشی پر تشریف فرما صدر محترم علی جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایم پی، علی جناب حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ ایم ایل اے، دیگر میرے مجلسی قائدین علی جناب احمد پاشا قادری صاحب، علی جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز، صدر محترمین، دوستوں، بزرگوں، یہ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ بس صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اس الیکشن کو آپ آسان مت سمجھیے۔ جس طرح سے آپ نے حبیب ملت کی تقریر سنا، ممتاز احمد خان صاحب کی تقریر سنا کہ آج غیروں میں وہ جذبہ ہے، وہ جوش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ ووٹ دے کر اپنے امیدواروں کو کامیاب کرے۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے، ہماری تاریخ رہی ہے کہ حلقہ بہادر پورہ جو پہلے چار مینار تھا، ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے بھی یہاں 95%، کئی مرتبہ تو 100% بھی ووٹنگ کراس ہوئی۔ ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا ایک ایک ووٹ اپنے گھروں سے نکل کر ڈالیے، اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر تمام اپنے خواتین کو لے جا کر ووٹ ڈالیے۔ ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم کو 13 تاریخ کے دن صدر محترم کے حق میں ووٹ ڈلا کر مجلس اتحاد المسلمین کو ہمیشہ کی طرح اور اس سے بڑھ کر لاکھوں ووٹوں سے ہم نے ان کو کامیابی دلانی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب میں نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و امیدوار حلقہ پارلیمانی حیدرآباد، قبل اس کے صدر محترم مخاطب فرمائے علی جناب جعفر حسین معراج صاحب رکن اسمبلی یاقوت پورے سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پہ تشریف فرما صدر مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایم پی و امیدوار حلقہ حیدرآباد پارلیمنٹ، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، میرے ساتھی اسمبلی کے تمام ساتھی ایم ایل ایز، سابقہ ایم ایل ایز اور اس کے علاوہ ایم ایل سی، ڈائز پہ تشریف فرما تمام قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور پسہ پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ آج جمعہ کے دن صدر صاحب نے تاریخی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کیا، اس کے بعد میں اپنا پرچہ نامزدگی بھی داخل کر رہا ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، آج بہت بڑا دن ہے آپ کے ہمارے لیے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ الیکشن کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن کے لیے فرقہ پرست طاقتیں کس طریقے سے عروج پہ ہے آپ جانتے ہیں. ایک ایسی امیدواروں کو لا کے یہاں سے ڈالے ہیں. آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے آپ کے میرے بیچ میں کس طریقے سے وہ امیدوارہ بات کر رہی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا. آپ کو 13 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے. مجلس کا نشان پتنگ ہے. پتنگ کے اوپر بٹن دبائیے اور اپنا ووٹ کا استعمال کریے. بہت بہت شکریہ. اب میں صدر محترم نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلسے سے مخاطب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شینشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و قائد مقننہ مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ اراکین اسمبلی، صدر معتمدین، اراکین قانون ساز کونسل، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کی پہلے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر انتخابی الیکشن لڑنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا. عزیزان ملت، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جو مجھے موقع دیا، 2004 میں پہلی مرتبہ مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن لڑنے اور آپ تمام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. پچھلے 4 مرتبہ سے حیدرآباد کی عوام نے الحمدللہ مجھے حیدرآباد کا رکن پارلیمان منتخب کیا، اور بحیثیت رکن پارلیمان کے میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا، جو سوالات کیے، حکومت نے اگر کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جو ہندوستان کے آئین کے خلاف تھا تو میں نے اس قانون کی مخالفت بھی کی، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار ہو یا پھر موجودہ نریندر مودی کی سرکار ہو. پارلیمنٹ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. پارلیمنٹ میں جو تقاریریں کی گئیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہے. آپ خود اس کو دیکھ کر یا سن کر آپ میری بات کا یقین بھی کر سکتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے تمام مجلسی رفقا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو انتخابی جلسے ہوں گے، ہم کو اپنے انتخابی جلسوں میں جو تقاریر ہماری ہوں گی وہ تمام کے تمام تقاریر قانون کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، کیونکہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین اپنے کئی لوگوں کو مجلس کے جلسوں میں چھوڑتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کسی کی تقریر کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ایک ایشو بنا دیا جائے. تو اس بات کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے. دوسری میری آپ تمام سے یہ اپیل اور گزارش ہے، جس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنے بصیرت و فروز خطاب میں کیا کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا چاہیے.
یاد رکھیے اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں گے؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں ہے تب بھی نکل کر ووٹ ڈالیے تاکہ آپ کی آواز رہ سکے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، تو یاد رکھیے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنا ووٹ جو آپ مجلس کو چاہتے ہیں اور مجلس کو اپنی سیاسی آواز سمجھتے ہیں، اگر آپ نکل کر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ان طاقتوں کی تائید کر رہے ہیں جو بلڈوزر کے ذریعے غریبوں کا گھر توڑ رہے ہیں. اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کے عزائم میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو عبادت گاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں. اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان طاقتوں کو اقتدار بخش رہے ہیں جو بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر کے ہم کو ہمارے طور طریقے سے جو ہم اپنی شادی کرتے ہیں اس سے ہم کو روکنا چاہیں گے. اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے 13 مئی میں تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اقلیتوں کو، دلتوں کو، غریبوں کو CAA NPR NRC کے قانون کا شکار بنائیں گے. اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی جینیون ریزن کے اپنے ووٹ کا استعمال 13 تاریخ کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے دلوں میں مختار انصاری کی موت کا غم نہیں ہے. اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے جو طاقتیں آپ کی اور ہماری شناخت کو مٹانا چاہتی ہیں اس کے ذمہ دار آپ بھی رہیں گے. اگر آپ یہ تمام چیزوں پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. ووٹ ڈالیے، ووٹ نہیں ڈالنے سے نقصان ہمارا ہوگا. اگر آپ اب بھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ بلدیہ کا الیکشن آیا تو BJP کا اس وقت کا صدر نے کہا، تلنگانہ کا، یہ آواز کئی کو بڑھا رہے بھائی کم رکھو، BJP کے صدر نے کہا کہ ہم پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے. اور سرجیکل سٹرائک کے ساتھ ساتھ کہا کہ پرانے شہر میں یعنی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں یہاں پر روہنگیا رہتی ہیں، بنگلہ دیشی رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک BJP کے امیدوار کسی ایک عبادت گاہ کی طرف، مسجد کی طرف رخ کر کے اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے طرف تیر ماریں گے. اب بھی آپ ووٹ نہیں دیں گے؟ اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں اسد صاحب اب مجلس جیت جائے گی؟ میرے بھائی اگر احساس ہے، تکلیف ہے، اس عبادت گاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم مجلس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادت گاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کر ووٹ ڈالو مجلس کے لیے. اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کب اٹھو گے؟ اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادت گاہ کے اوپر نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کے اوپر تھا. وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا، ویڈیو آیا، وہ حیدرآباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عزائم دکھا رہے تھے. وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدرآباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، وہ حیدرآباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا. میں تو حیدرآباد کی عوام سے بلکہ تلنگانہ کی عوام سے دردمندانہ اپیل کروں گا
کہ اسد الدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، مگر شہر کا امن تو سب کے لیے ہے نا۔ اگر حیدرآباد میں فساد ہوگا تو حیدرآباد کی اکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر 80% لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیس نہیں دے پائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر 13 مئی کے دن اس عبادت گاہ کو بھی دیکھیں گے اور بی جے پی کے اس ناپاک عزائم کو بھی دیکھیں گے، اور حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نکل کر مجلس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حیدرآباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے، حیدرآباد کی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جو لوگ ہمارے وجود کے خلاف ہیں، جو لوگ ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں 13 تاریخ کو ارے جیت رہی اپنی پارٹی، کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے بھائی تو پھر تمہارا ووٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو سرزمین حیدرآباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں۔ نکلو، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی، اور اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرو۔ بتا دو ایسی طاقتوں کو، بی جے پی آر ایس ایس کو، کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو، تم تیر امیجنری چلاؤ یا تم تیر چلاؤ، ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور یاد رکھو بی جے پی آر ایس ایس والو، یہ حیدرآباد ہے، یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹھ دکھائیں گے۔ جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر۔ اگر کوئی جماعت 40 سال سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایس ایس کو ان کے ناپاک عزائم میں شکست دی۔ کیسے دی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے۔ اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو چلو یہ تیر کا ناٹک کر کے دیکھیں گے۔ مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا، تمہاری اصلی عزائم دکھ کر آ گئے۔ بی جے پی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے۔ 6 دسمبر ان کے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ کیا نپور شرما تم کو اور ایک مرتبہ چاہیے مسٹر مودی؟ کیا تم کو پھر سے نپور شرما چاہیے مسٹر امیت شاہ؟ کیا اس وکست بھارت کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ یہ حیدرآباد ہے، بی جے پی آر ایس ایس والوں، یہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے۔ ہم نے فسادات کو ختم کر دیا، نکال کر پھینک دیا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس بی جے پی کے عزائم یہی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے الزامات لگائے جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں جو بڑا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم ابن ملجم کی نسل بن کر آ رہے ہو، میں جانتا ہوں تم مسجدوں کی عبادت گاہوں کے دشمن ہو، مگر یاد رکھو وہ کوفہ کی مسجد اب بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد ہے۔ جس نے مسجد میں
بے ادبی کی، جس نے مسجد میں غلط کام کیا، دنیا دیکھتی ہے کہ ابن ملجم کی نسل آج بھی ہے، اور جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تم میں غیرت مر چکی ہے، تم میں احساس مر چکا ہے، مگر سب چیز عوام دیکھ رہی ہے۔ 13 مئی کو تاریخ بنانے کا دن ہے، اور تاریخ کون بنائے گا؟ جو اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال حیدرآباد کے امن کے لیے کیا، میں نے اپنے ووٹ کا استعمال CAA قانون کے خلاف کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں CAA کا قانون NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھو، اگر NPR NRC ہوگا، نقصان غریبوں کو ہوگا، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، اقلیتوں کو ہوگا۔ CAA قانون کے خلاف ووٹ دو۔ اور بات کرتے ہیں BJP والے، مجھے گالی دیتے ہیں ISIS، میرا تعلق ISIS سے ہے، میرا تعلق وہ دہشت گرد تنظیم سے ہے، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کیوں مسلم اور بچیاں برقع پہنتی ہیں؟ اب کیا ہم مذہب پہ چلنا تم سے سیکھیں RSS والوں؟ اب کیا ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے میں اپنے تہذیب پر چلوں؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 تاریخ ایک تاریخی دن ہو رہنے والا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اور ہمارے بزرگوں نے اس قلعے کو مضبوط کیا۔ اسد الدین اویسی کو دیکھ کر ووٹ مت دو، میں نے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس کو سامنے رکھ کر ووٹ دو۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ کہنا تھا میں کہتے آیا اور کہتے رہوں گا۔ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر کیوں میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ آخر کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جس طرح مختار انصاری کو زہر دے دیا گیا تمہارا بھی کام تمام کر دیں گے؟ میں نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے، ان ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے ہم کو۔ مگر یاد رکھیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور بار بار 13 تاریخ کو وہ تصور کریے، وہ تیر کے اس امیجنری پھینکنے کے لیے۔ اگر میں تمہارے گھر کے سامنے آ کر بولوں گا تیرے گھر کو بلڈوزر، آپ کیا کرتے؟ بولتے آؤ۔ آپ کیا کرتے؟ آؤ بولتے آپ۔ یہاں پر خالی ٹریفک میں اگر ہو گیا تو گھستے، کھڑے ہو جاتے۔ یہ حیدرآباد کو خطرہ ہے BJP RSS سے، حیدرآباد کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو امن کو مضبوط کرنا ہے، بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے، اور تلنگانہ سے BJP کا صفایا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تلنگانہ سے BJP کو صفایا کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری اعلان سنیے۔ آہستہ آہستہ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، آپ کو جانے دو۔